بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اللہ وحدہ لا شریک نے اس امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کو رمضان المبارک میں جو شب قدر کا عظیم تحفہ نصیب فرمایا ہے، اس کے بارے میں قرآن و حدیث سے چند اہم باتیں آپ کے گوش گزار کی جا رہی ہیں، اہتمام کے ساتھ سماعت فرما لیں۔ سب سے پہلی بات، شب قدر کے معانی کیا ہیں؟ تو قدر کے معنی عزت، عظمت اور مقام و مرتبے کے ہیں۔ فرمایا کہ جس آدمی کی اپنی بدعملی کی وجہ سے عزت اور عظمت نہ رہی تھی، اللہ رب العزت اس کو عمل کر کے عزت اور قدر نصیب فرما دیتے ہیں۔ تو اس رات کا نام اس لیے شب قدر رکھا کہ اس رات میں جو عمل کرے گا رب ذوالجلال اس کو عزت اور قدر والا بنا دیں گے۔ شب قدر کیا چیز ہے؟ فرمایا شب قدر رمضان المبارک میں انتہائی عظمت والی ایک رات ہے جس کو شب قدر کہا جاتا ہے۔ شب قدر ملی کیوں؟ روایت میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنی اسرائیل کے ایک شخص کا ذکر فرمایا جس نے 1000 سال تک عبادت کی تھی۔ صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین یہ سن کر بڑا رشک آیا کہ بڑی بات ہے، 1000 سال تک اس نے عبادت کی، اس کا مقام و مرتبہ کتنا اونچا ہو گیا ہوگا۔ تو رب ذوالجلال نے جبریل علیہ السلام کو بھیجا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جبریل علیہ السلام نے یہ سورت سنائی، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر۔ گویا اس صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین کی چاہت پر رب ذوالجلال نے سورۃ القدر نازل فرما کر شب قدر کا تحفہ نصیب فرما دیا۔ اور ایک اور روایت میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنی اسرائیل کے 4 حضرات، انبیاء کرام علیہم الصلوات والسلام، ایوب علیہ السلام، زکریہ علیہ السلام، خزقیل علیہ السلام اور یوشع علیہ السلام، ان کا ذکر فرمایا کہ 80 سال انہوں نے عبادت میں گزارے اور پلک جھپکنے کے برابر بھی اللہ تعالیٰ کی نافرمانی نہیں کی۔ صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین اس پر حیران ہوئے۔ رب ذوالجلال نے جبریل علیہ السلام کو بھیجا اور شب قدر کا تحفہ جبریل علیہ السلام کے ذریعہ امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمایا۔ اب یہ جو شب قدر ہے اس کی فضیلت کیا ہے؟ سورہ قدر کے اندر اس کی فضیلت لکھی ہوئی ہے۔ فرمایا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر۔ پہلی بات کہ قرآن کریم اس شب قدر میں نازل ہوا، مکمل ہوا، تو یہ برکت والی کتاب اس میں مکمل ہوئی، بڑی فضیلت ہے۔ اور دوسری بات وما ادراک ما لیلۃ القدر، فرمایا تمہیں کیا پتا کہ لیلۃ القدر کیا ہے؟ لیلۃ القدر خیر من 1000 شہر، یہ 1000 مہینے سے بھی افضل ہے۔ تو دوسری یہ فضیلت بیان فرمائی کہ 1000 مہینے سے بھی افضل ہے۔ تیسری بات تنزل الملائکۃ والروح فیہا، اس میں فرشتے اور روح القدس جبریل علیہ السلام اس میں اترتے ہیں۔ تو روایت میں ہے کہ اس رات کو حضرت جبریل علیہ السلام فرشتوں کی ایک جماعت کے ساتھ اترتے ہیں اور اس شخص کے لیے جو کھڑے یا بیٹھے اللہ کا ذکر کر رہا ہے اور عبادت میں مشغول ہے، اس کے لیے دعائے رحمت کرتے ہیں۔ حضرت جبریل علیہ السلام کا فرشتوں کے ساتھ آنا قرآن کریم کے اندر مذکور ہے، اور بہت سی احادیث میں اس کی تصریح بھی ہے کہ حضرت جبریل علیہ السلام تمام فرشتوں کو تقاضا فرماتے ہیں کہ ہر ذکر کرنے والے اور عبادت میں مشغول آدمی کے گھر جائیں اور اس سے مصافحہ کریں۔ تو اس رات میں اللہ رب العزت فرشتوں کو بھیج کر انسانوں کے ساتھ مصافحہ کراتے ہیں۔ یہ اس رات کی عزت اور عظمت ہے، اس انسان کو ملتی ہے جو اس رات میں عبادت کے اندر مصروف ہو۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا، صحیح بخاری اور مسلم کے اندر یہ حدیث مبارکہ موجود ہے، من قام لیلۃ القدر ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام، رواہ البخاری والمسلم۔
فرمایا کہ جو آدمی ایمان اور ثواب کی نیت سے لیلۃ القدر میں قیام کرے، عبادات کا اہتمام کرے، اللہ تعالیٰ اس کے تمام گناہ معاف فرما دیتے ہیں۔ گناہوں سے مراد صغیرہ گناہ ہیں۔ جب صغیرہ معاف ہو جاتے ہیں تو رب ذوالجلال کبیرہ پر توبہ کی توفیق نصیب فرما دیتے ہیں، تو کبیرہ بھی معاف ہو جاتے ہیں۔ شب قدر کب آتی ہے؟ یعنی شب قدر جو اتنی عظمتوں اور شان والی جو رات ہے، یہ آتی کب ہے؟ ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لیلۃ القدر کو رمضان المبارک کے آخری عشرہ کی طاق راتوں میں تلاش کرو۔ طاق راتیں کون سی ہیں؟ 21، 23، 25، 27 اور 29، یہ طاق راتیں ہیں۔ ان طاق راتوں میں اللہ تعالیٰ اس عظیم الشان رات کو، اس انسانیت کو عطا فرماتے ہیں، نصیب فرماتے ہیں۔ شب قدر کی نشانی کیا ہے؟ کیا پتہ چلے گا کہ شب قدر کب تھی اور کیسی تھی، کیا ترتیب تھی؟ اس کی نشانیاں بھی حضرات محدثین کرام نے احادیث سے چھان بین کر کے تو اس کی نشانیاں بیان فرما دی۔ فرمایا اس کی 7 نشانیاں ہیں۔ پہلی نشانی یہ ہے، صحیح پہچان اس کی یہ ہے کہ اس رات کی صبح کو جب سورج نکلتا ہے تو 14ویں رات کے چاند کی طرح بغیر کرنوں کے عام دنوں سے کسی قدر کم روشن ہوتا ہے۔ ایک نشانی یہ ہے۔ دوسری یہ ہے کہ وہ رات کھلی ہوئی اور روشن ہوتی ہے۔ تیسری نشانی یہ ہے کہ اس رات میں نہ زیادہ ٹھنڈ ہوتی ہے نہ زیادہ گرمی ہوتی ہے۔ چوتھی نشانی یہ ہے کہ اس رات میں آسمان سے تارے ٹوٹ ٹوٹ کر ادھر ادھر نہیں جاتے۔ یہ چیزیں تفسیر ابن کثیر میں بھی لکھی ہوئی ہیں۔ اور 5ویں نشانی یہ ہے کہ امام ابن جریر طبری رحمۃ اللہ علیہ نے بعض بزرگوں سے نقل کیا ہے کہ اس رات میں ہر چیز زمین پر جھک کر سجدہ کرتی ہے اور پھر اپنی اصلی حالت پر آ جاتی ہے۔ اور 6ٹھی نشانی یہ ہے، بعض علماء کا تجربہ بھی ہے کہ اس رات میں سمندروں، کنوؤں کا کھاری پانی میٹھا ہو جاتا ہے۔ اور 7ویں نشانی یہ ہے کہ بعض لوگوں کو خاص قسم کی روشنی وغیرہ بھی نظر آتی ہے۔ یہ جو 5ویں، 6ٹھی اور 7ویں یہ نشانی ہے، یہ 3 نشانیاں خاص ایمان والوں کو ہی نصیب ہوتی ہیں۔ ہر ایک کو یہ 3 نشانیاں نظر نہیں آتی۔ تو اس چیز کا بھی دھیان ہو کہ یہ نشانیاں اللہ رب العزت کس کو نصیب فرماتے ہیں، یہ بھی بڑی خاص بات ہے۔ اور پھر یہ کہ سید عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر مجھے شب قدر کا پتہ چل جائے تو میں کیا دعا مانگوں؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عائشہ، آپ یوں دعا مانگا کرو، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی۔ ترمذی شریف اور مشکات شریف کے اندر یہ روایت موجود ہے۔ اس کا ترجمہ ہے اس دعا کا کہ اے اللہ، بے شک تو معاف کرنے والا ہے اور معافی کو پسند کرتا ہے، بس مجھے معاف فرما دے۔ اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنا، یوں بھی آتا ہے، اور اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی یوں بھی آتا ہے۔ تو یہ جس طریقے سے بھی ہو یہ دعا مانگ لی جائے۔ شب قدر میں اس دعا کی خاص اہمیت ہے، گناہوں کی معافی اس میں ہے، اور اللہ رب العزت کے ہاں اس دعا سے جلدی گناہوں کو معاف کروانا آسان ہو جاتا ہے۔ شب قدر کی تعیین نہ ہوئی، اس کی کیا وجہ بنی؟ یعنی شب قدر 21، 23، 25، 27، 29 میں تلاش کرو، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ فرمایا۔ کسی ایک تاریخ کا کیوں نہیں فرمایا؟ اس کی کیا وجہ بنی؟ اس کے بارے میں حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم باہر تشریف لائے اس لیے کہ ہمیں شب قدر کی اطلاع فرما دیں کہ کس تاریخ کو ہے یہ، مگر نکلتے ہی باہر دیکھا کہ 2 مسلمانوں میں جھگڑا ہو رہا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اس لیے آیا تھا کہ تمہیں شب قدر کی خبر دوں، مگر فلاں شخصوں میں جھگڑا ہو رہا تھا جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس کی تعیین اٹھا لی، اور کیا بعید ہے، کیا دور ہے کہ یہ تعیین اٹھا لینا اللہ کے علم میں بہتر ہو، لہٰذا میرے صحابہ اب اس رات کو 9ویں اور 27ویں اور 5ویں رات میں تلاش کرو، یعنی 9ویں، 27ویں اور 25ویں رات،
ایک روایت میں یہ ہے اور ایک روایت میں ہے 21، 23، 25، 27، 29. تو یہ طاق راتوں میں فرمایا کہ اس کو تلاش کرو. یہاں سے ایک اور بات بھی معلوم ہوئی کہ جھگڑا کرنا ایسی بری بات ہے، ایسی نحوست والی بات ہے کہ جھگڑے کی وجہ سے اللہ رب العزت نے اتنی بڑی برکت والی چیز اس امت سے اٹھا لی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چل جاتا، سب کو بتا دیتے تو فائدہ ہو جاتا. یہ الگ بات ہے کہ نہ بتایا تو ہر رات میں ہی لوگ امید کے ساتھ عبادت کریں گے، اللہ زیادہ راضی ہو جائے گا اور شب قدر بھی مل جائے گی. لیکن ایک چیز سامنے ضرور آئی کہ جھگڑا ایک ایسی منحوس چیز ہے جس نے اتنی بڑی بات کے درمیان رکاوٹ ڈال دی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جھگڑے کے بارے میں الگ سے روایات کے اندر بھی فرمایا کہ تمہیں نماز، روزہ، صدقہ وغیرہ سب سے افضل چیز بتاؤں؟ صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین نے عرض کیا جی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ضرور بتائیے. تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا سب سے افضل چیز آپس کا سلوک ہے، اور جو آپس کی لڑائی ہے یہ دین کو مونڈ دینے والی ہے. جیسے استرے سے سر کے بال ایک دم صاف ہو جاتے ہیں، اس طرح آپس کی لڑائی سے دین بھی صاف ہو جاتا ہے، یعنی ختم ہو جاتا ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کی آبرو ریزی کو بدترین سود ارشاد فرمایا مسلمان کی آبرو ریزی کرنا، جھگڑا کرنا، لڑائی کرنا، برا بلا کہنا، یہ بدترین سود ہے. اور سود کا ایک لقمہ اتنا منحوس ترین ہے کہ ایک روایت میں اس کے بارے میں بڑی ہی سخت قسم کی بات حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی ہے اس کے بارے میں. اور آپس میں لڑنے والوں کی نماز بھی قبول نہیں ہوتی. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا 3 شخص ایسے ہیں جن کی نماز قبولیت کے لیے ان کے سر سے ایک بالشت بھی اوپر نہیں جاتی. ان 3 میں ایک قسم کے افراد وہ ہیں جو آپس میں لڑائی جھگڑا اور اختلاف اور انتشار کے ساتھ اپنی زندگی گزارتے ہیں، آپس کے انتشار سے باز نہیں آتے، توڑ پیدا کرتے ہیں. فرمایا ان کی نماز ان کے سر سے ایک بالشت بھی اوپر نہیں جاتی ہے. اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس رات کی جو ناقدری کرے گا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں کیا فرمایا؟ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے یہ روایت موجود ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حقیقی محروم کی نشاندہی کی، اور پھر حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے بھی ایک روایت موجود ہے کہ ایک مرتبہ رمضان المبارک کا مہینہ آیا تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لوگو تمہارے اوپر ایک مہینہ آ رہا ہے جس میں ایک رات ہے جو 1000 مہینوں سے افضل ہے. جو شخص اس رات سے محروم رہ گیا گویا ساری ہی خیر سے محروم رہ گیا، اور اس کی بلائی سے محروم نہیں رہتا مگر وہ شخص جو حقیقتاً محروم ہی ہے، بدقسمت ترین انسان ہے، بدبخت انسان ہے، وہی اس رات کی بلائی سے محروم رہے گا. ہر ایک اس رات کی بلائی سے محروم نہیں رہتا. تو اعلانیہ کبیرہ گناہ کرنے والے جو دیگر احادیث میں جن کا تذکرہ ہے شب قدر، شب برات، ان راتوں میں وہ محروم رہ جاتے ہیں اور حقیقی محروم ہیں. وہ 10 قسم کے افراد ہیں. نمبر 1 مشرک، نمبر 2 والدین کا نافرمان، نمبر 3 شرابی، نمبر 4 بدکار انسان، نمبر 5 قطع رحمی کرنے والا، برادری کے ساتھ توڑ رکھنے والا، ناراض رہنے والا، اور کینہ ور اور حسد کرنے والا، اور تصویر بنوانے رکھنے والا، اور گانا بجانے سننے والا، اور ٹخنے ڈھانپنے والا. یہ 10 افراد ہیں، 10 قسم کے افراد. اللہ رب العزت اس مقدس رات میں بھی ان 10 قسم کے افراد کی بخشش نہیں فرماتے اور یہ حقیقت میں محروم ہی رہتے ہیں. اس لیے کوشش فرمائیں کہ ان گناہوں سے اپنے آپ کو بچا کر شب قدر جیسی عظیم رات سے رحمتوں، بخششوں، برکتوں، رب ذوالجلال کی نوازشوں سے فائدہ اٹھائیے اور رب ذوالجلال کے ہاں دنیا آخرت میں کامیابیاں حاصل کیجیے. رب ذوالجلال سے دعا ہے اللہ پاک ہمیں اس عظیم تحفے کی قدر کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین.